کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کی کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود انہوں نے تعویل کی، گنجائش نکالا اور یہ کہنے لگے کہ تجارت میں بھی تو ہم نفع حاصل کرتے ہیں، تو اگر ہم سود کے ذریعے 1 روپیہ کے ذریعے 2 روپیہ حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی نفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جن چیزوں کو چاہے حلال قرار دے، وحرم الربا، اور جن چیزوں کو چاہے ان چیزوں کو حرام کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل شریعت کا نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال قرار دے تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس حلال چیز کو حرام قرار دے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبہ میں
جس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے سود کی تباہ کاریاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ کو جب آپ پڑھیں گے تو آخر کے جو 2 صفحہ ہیں ان 2 صفحہ کو چھوڑ کر کے اس سے پہلے جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت، سود کے جو نقصانات ہیں، مکمل 1 صفحہ پر، پورے صفحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت ہی کے سلسلے میں آیت کو نازل کیا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت، سود کی ہلاکت خیزیاں، سود کی وجہ سے آفت و مصیبت، ان تمام چیزوں کا ذکر اگر آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اس سود کے ضمن میں تو آپ کو وہ تمام روایتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کی ابتدا کرتے ہوئے کہا الذین یأکلون الربا۔ ہم لوگ اردو زبان میں سود کہتے ہیں، سود کے لیے جو عربی لفظ ہے وہ ربا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، سود کے گواہ بنتے ہیں، کل قیامت کے دن جب یہ کھڑے ہوں گے تو ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی ایک الگ کیفیت ہوگی جس کی وجہ سے وہ پہچان لیے جائیں گے کہ ان کے تعلقات یا یہ وہ لوگ ہیں جو سود سے تعلق رکھتے تھے دنیاوی زندگی کے اندر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کو فروغ دیتے ہیں، لا یقومون الا کما، نہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جب کھڑے ہوں گے تو اس کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے شیطان کا اثر ہوتا ہے، اور جب سحر زدہ شخص ہوتا ہے اور جادو کا اثر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ لوگ جب کھڑے ہوں گے کل قیامت کے دن تو ایسا لگے گا کہ تخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو لیا ہے۔ ایک مجنون شخص کو آپ دیکھتے ہیں اور دور ہی سے آدمی سمجھ لیتا ہے کہ لگ رہا ہے دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ ایسے ہی جو سود سے کسی بھی اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوں گی اور وہ لوگ پہچان لیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس طریقے سے آج اگر سود کی مذمت کے سلسلے میں گفتگو کیجئے، بات کیجئے تو وہ طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل کی جا رہی تھی تو
تو اس وقت بھی جو منافقین قسم کے لوگ تھے تو وہ یہ تعویل کرتے تھے کہ بھائی سود میں بھی ہم منافع کماتے ہیں، نفع کماتے ہیں، اور تجارت میں بھی نفع کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کی کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود انہوں نے تعویل کی، گنجائش نکالا اور یہ کہنے لگے کہ تجارت میں بھی تو ہم نفع حاصل کرتے ہیں، تو اگر ہم سود کے ذریعے 1 روپیہ کے ذریعے 2 روپیہ حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی نفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جن چیزوں کو چاہے حلال قرار دے، وحرم الربا، اور جن چیزوں کو چاہے ان چیزوں کو حرام کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل شریعت کا نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال قرار دے تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس حلال چیز کو حرام قرار دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ باتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ازواج مطہرات کے پاس گئے اور آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کو شہد پیش کیا، آپ نے شہد کو نوش فرمایا۔ دوسری شریک حیات کے پاس جب گئے تو اس نے کیا کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے۔ وہ سوکن جو جل رہی تھی، جلنے کے بنیاد پہ کہا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد سے میں شہد کھاؤں گا ہی نہیں، چاٹوں گا ہی نہیں، استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی، آپ کون ہوتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے آپ حرام قرار دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تجارت میں بہت سارے منافع ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو سود سے رک جاتا ہے، سودی کاروبار سے رک جاتا ہے، تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرے گا جو گزر چکا ہے۔ لیکن وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جس نے آج کے بعد بھی، حرمت نازل ہونے کے بعد بھی وہ اپنے سودی کاروبار کو فروغ دیتا رہا، اس نے کیا کیا؟ وَمَنْ عَادَ، اس نے حد سے تجاوز کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا اور وہ اپنی کردلیلی سے اسے جو جائز قرار دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ عَادَ، جس نے حد سے تجاوز کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ لوگ آگ میں داخل کیے جائیں گے، جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جس جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان، عمل صالح، نماز، زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور چھوڑ دو سود میں سے، وارننگ دیتے ہوئے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر اپنی زندگی سے سود کو نکالتے نہیں ہو تو گویا کہ تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اب بتلائیے کہ وہ شخص کتنا نڈر ہوگا، کتنا بے خوف ہوگا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے۔ کوئی ایمان والا تصور کر سکتا ہے کہ ہم اللہ سے اور رسول سے جنگ کرے، اور اللہ اس کے رسول کے مد مقابل کوئی بھی قوم آئے گی، چاہے وہ جتنی طاقتور قوم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو سود پر تم نے جتنی رقم کسی کو دیا ہے تو وہ مال تو تمہارا ہے، اس لیے کہ اس نے 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ جو کچھ تم نے دیا ہے اس سے اضافہ کر کے نہیں لینا، آج سے توبہ کر لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کسی دوسرے کے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لیکن جس کو تم نے سود کے اوپر رقم دیا ہے، اگر وہ کمزور ہے، نہیں دے پا رہا ہے، تو اگر تم اپنی اصل پونجی کو بھی معاف کر دو، صدقہ کر دو یا اسے مہلت دو۔ اگر مہلت دیتے تو ٹھیک ہے تم نے سود کے اوپر رقم دیا تھا کہ ہم 1 مہینہ کے بعد 2 مہینہ کے بعد اتنی رقم لیں گے، لیکن تم اصل رقم لے لو 1 مہینہ 2 مہینہ مہلت دینے کے بعد، اور اگر صدقہ کر دو، چھوڑ دو اگر وہ کمزور ہے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل 1 صفحہ میں سود کے مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس قوم کے اندر سود فروغ پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بارش کو روک لیتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، لکھتے ہیں، سود سے کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام عذاب کا وہ منتظر ہے۔ سود کتنا قبیح فعل ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے، تمثیل دیتے ہوئے بیان فرمایا اور بتلائیے کہ معاشرے میں چاہے جتنا گھٹیا قسم کا فرد ہو، کیا اس گھٹیا پن کے اوپر اترے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود سے ادنا سے نفع حاصل کرنے والا، کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سود سے ادنا سے نفع حاصل کرنے والا، یعنی کچھ وہ حاصل کرتا ہے، مان لیجئے کہ روپیہ میں 1 ہی روپیہ کیوں نہ حاصل کرتا، لیکن وہ سود کے اوپر حاصل کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ہمارے معاشرے میں کتنا بھی رذیل آدمی ہوگا، کتنا بھی گھٹیا آدمی ہوگا، تو اتنا گھٹیا پن پہ نہیں اترے گا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ سود سے بالکل مختصر نفع حاصل کرنے والا شخص، جو سے مختصر نفع حاصل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اپنی سگی ماں سے 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ وہ 36 مرتبہ زنا کرے۔ زنا کی مذمت کے سلسلے میں، زنا کی جو قباحت ہے آپ اس سلسلے میں جانتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی، لیکن اگر کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے
تو اس کا جرم کتنا ہوگا اور معاشرے کا کتنا گھناؤنا شخص ہوگا، کتنا گھناؤنا فرد ہوگا وہ شخص جو ایسا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود سے تھوڑی سی نفع حاصل کرنے والا شخص ویسا ہی ہے کہ جو اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ سود کی قباحت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے، کتنی باریک مثال ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر ذرہ برابر بھی اس کے پاس غیرت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اس فعل سے وہ توبہ کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا، 2 فرشتے آئے اور 2 فرشتے مجھے لے گئے، مجھے ایک جگہ لے گئے اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص لیٹا ہوا ہے۔ جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں دھاردار ہتھیار ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دھاردار ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار سے جو شخص لیٹا ہوا ہے اسے کیا کر رہا ہے کھڑا ہونے والا شخص؟ کہ اس کے جبڑے کو چیر رہا ہے، یہاں سے چیرنا شروع کر رہا ہے اور اتنا تیز دھار اسلحہ کہ چیرتے 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 یہاں تک گدی تک لے جاتا ہے، اور جب یہاں تک اس کا جو اسلحہ پہنچتا ہے تو اسلحہ پہنچنے کے بعد پھر پہلی حالت میں جو ہے اس کا جبڑا جو ہے پھر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں شخصوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص لیٹا ہوا ہے، اور جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، اور اس پتھر کو جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سر کے اوپر مار رہا ہے، خوب زوردار انداز میں مارتا ہے، اور مارنے کی وجہ سے وہ پتھر جو ہے لڑھک کر کے دوسری طرف جا رہا ہے، اور پھر وہ کھڑا شخص جب لے کر کے آتا ہے تو پھر وہ اسی کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ان دونوں شخصوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ قوم ہیں کہ جن کے لیے آگ کی تنور، روٹیاں جس کے اوپر بنائی جاتی ہیں اس کے لیے تنور بنائی جاتی ہے، اور تنور کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے وہ چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اور نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے بڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آگ کی لپٹ سے وہ شخص بالکل اوپر آنا چاہتا ہے، لیکن جو ہی اوپر آنا چاہتا تو کچھ لوگ مسلط ہے جو اسے مار مار کر کے پھر نیچے کر دیتے ہیں، یا آگ کی لو جو ہے پھر بجھ جاتی، پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آگے بڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور خون کا نہر ہے، اور اس خون کے نہر میں وہ تیر رہا ہے، اور تیرتے تیرتے تھکنے کے بعد جب وہ کنارہ آنا چاہتا ہے، قریب ہے کہ وہ اب کنارہ آ جائے، نکل آئے باہر، تو پھر کنارے جو ہے کچھ شخص ہیں جو پتھر لیے ہوئے پھر اسے مارتا ہے، پھر وہ بیچ میں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہترین درخت ہے اور وہاں پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جو جس طریقے سے آگ کو کسی چیز کے ذریعے جو ہے پھونکا جاتا ہے وہ آگ کی تپش کو زیادہ کر رہا ہے۔ اور پھر میں نے ایک خوبصورت گھر کو دیکھا۔ ان دونوں شخصوں نے کہا کہ یہ جو خوبصورت گھر دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس گھر کے اندر داخل ہونے دو۔ ان دونوں شخصوں نے کہا کہ آپ کی ابھی دنیاوی زندگی میں کچھ وقت باقی ہے، جب تک وقت باقی ہے تب تک آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے۔
چنانچہ وہاں سے لوٹنے لگے تو ان دونوں شخصوں نے کہا کہ پہلا وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کی گدی کو دھار دھار اسلحہ سے چیرا جا رہا تھا اور پھر گدی تک پہنچنے کے بعد پھر اسی کیفیت میں آ جاتا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو دنیاوی زندگی کے اندر جھوٹ بولا کیا کرتے تھے، یا اپنی بات سے ایسی بات، اپنی طرف سے ایسی بات گڑھ کر کے پیش کرتے تھے کہ جس کا جو ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا تھا، یا خواب وغیرہ نہیں دیکھتا تھا لیکن وہ گڑھ کر کے بیان کرتا تھا کہ میں نے ایسا اور ویسا خواب دیکھا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیاوی زندگی کے اندر جھوٹ بولا کیا کرتے تھے، جھوٹ بولنے والے کو ایسا عذاب دیا جا رہا تھا کہ ان کے گدی یہاں جبڑے سے چیرا جا رہا تھا اور گدی تک پہنچایا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علیکم بالصدق، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی نیکی تک جو ہے لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ جنت تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ برابر آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، یا إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، جھوٹ سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور برابر آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے بیان فرمایا کہ بار بار یا ہمیشہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا وہ کون لوگ تھے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں کے اوپر۔ لہذا یہ جھوٹ کیا ہے؟ فعل قبیح ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا شخص جس کے سر کے اوپر بڑا سا پتھر لوٹایا جا رہا تھا، پھر وہ شخص جب تک لے کر کے آتا تھا تو پھر وہ تر و تازہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے؟ جواب ملا کہ یہ لوگ قرآن کے اوپر، قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن کے جانکار تھے، دین کے جانکار تھے، حدیث کے جانکار تھے، لیکن یہ دوسرے کو تو کہتے تھے، خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، یا دوسروں کو تلقین کرتے تھے، خود جو ہے دین کی باتوں سے دور رہتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم کرتے نہیں ہو۔ لہٰذا اگر ہم کہتے ہیں کسی بات کو تو ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور اگر ہم صرف کہتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے وعید کیا ہے؟ یہ وعید والی روایت یا عذاب کیا ہے؟ عذاب والی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں، جس نے آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا ہے، اور جب اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آگ کی لو کم ہو جاتی، پھر وہ نیچے گر جاتے۔ یہی عمل دہرایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زناکاری کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اس قسم کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو خون کے ندی میں تیر رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ جواب ملا کہ وہ لوگ تھے جو دنیاوی زندگی کے اندر سودی کاروبار سے کسی قسم سے بھی تعلق رکھا کیا کرتے تھے، انہیں وہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ یعنی خون
خون کی ندی میں وہ تیریں گے، اور جب جب وہ نکلنا چاہیں گے کنارے میں فرشتے ہوں گے اسے پھر پتھر مار مار کر کے اسے پھر اسی خون کی ندی میں کر دے گا۔ آج کل کیا ہے، سموہ، کوئی بھی گھر، اچھا پڑھا لکھا شخص، یہاں تک کہ بہت سارے اہل حدیث گھر میں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ سموہ کے چکر میں یہ تمام لوگ پڑ چکے ہیں۔ لہذا آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی۔ اس جرم عظیم سے اور اس گناہ عظیم سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، روایت پیش کی گئی کہ جس قوم کے اندر سودی کاروبار عام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے افراد کے اوپر، ایسے قوم کے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو درخت، ہرے بھرے درخت کے سائے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، وہ کون تھا؟ جواب ملا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے بچے بچپنے میں انتقال کر جاتے وہ کھیل رہے تھے، اور جو دھوکنی کے ذریعے آگ کو مزید بڑھاوا دے رہے تھے وہ داروغ جہنم تھے، جو جہنم کی آگ کو مزید ہوا دے رہے تھے۔ اور وہ جو گھر تھا جنت کے اندر، جو میرا گھر تھا مجھے دکھلایا گیا، لیکن اس گھر کے اندر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ میرا دنیاوی زندگی کے اندر ابھی وقت باقی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعید والی روایت کو پیش کیا، جس میں بہت سارے جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی میں سے وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود سے کسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو سود کو کھاتا ہے، جو سود کو کھلاتا ہے یا لکھتا ہے یا کسی قسم سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر۔ اور جو شخص سود سے باز نہیں آتا ہے، گویا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص اعلان جنگ کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ خائب ہوگا، وہ خاسر ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی۔ تو آج جو مجھے موضوع دیا گیا تھا کہ سود کی تباہ کاریاں، کہ سود کس قدر ہمارے لیے وبال جان ہے، اس کی مذمت کے سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی گئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح سے یہ سود جکڑے ہوئے، لہٰذا اس کے جتنی بھی برانچز ہیں یا جو بھی سورسز ہیں، ان تمام سورسز سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نہیں بچتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ وعید والی تمام روایتیں پیش کی گئی۔ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کامل عطا فرما، اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، بالخصوص فلسطین کے جو حالات ہیں اے اللہ تیری نظروں کے سامنے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔